الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حدیث قدسی، یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائے کہ اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں۔ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نہیں شمار ہوتی بلکہ اللہ جل شانہ کے ارشادات میں شمار ہوتی ہیں۔ متن، کسی حدیث کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں، اس سے پہلے راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ فقدان یعنی کسی چیز کا نہ ہونا۔ منکشف یعنی آشکار یا کھل جانا، معلوم ہو جانا۔ انس، جب آدمی کا دل کسی چیز کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے تو اتنا تعلق محسوس نہ ہو، لیکن جب وہ نہیں رہتا تو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو اس کو انس کہتے ہیں۔ ابتدا میں محبت شوق کے رنگ میں ہوتی ہے، بعد میں انس کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ متصور، خیال میں لایا گیا۔ مظنون، قابل تصور قرین قیاس۔ سیر فی اللہ، یہ سیر اللہ کے بعد ہوتا ہے۔ قلب کے اندر تزکیہ اور تقوی سے ایک خاص صفائی اور نور ایسا پیدا ہو کہ سالک برابر قلب کے ماسوائے اللہ سے فارغ کرتا رہے، تو حق تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال نیز حقائق کونی اور حقائق عمل شریعہ سالک کے دل پر منکشف ہو جاتے ہیں، جس سے اس کا خالق کے ساتھ قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ عین و یقین سے حق الیقین تک سفر کرتا رہتا ہے۔ اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ جتنا ایسا جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے استعداد کے مطابق پایا وہ اسی کا حصہ ہے۔ جہاں تک شیخ کی نگرانی میں سالک کے سلوک طے کرنے کا تعلق ہے، وہ صرف سیر اللہ تک ہے، جس کا جاننا ضروری ہے۔ صرف اللہ سالک اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ شان، یہ شیون کی جمع ہے، اور شان جو ہے اللہ جل شانہ کا جو مختلف حالات میں اللہ جل شانہ کا جو شان ظاہر ہوتا ہے اس کو انہیں کہتے ہیں۔ صفت ایک ایسی علامت ہے جو کہ موصوف یعنی صفت والے کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور موصوف کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علماء حق اہل سنت وجودی صفات کے قائل ہیں، ان کے وجود کو ذات کے وجود پر زائد سمجھتے ہیں، یعنی یہ اس کے ساتھ فرع، وہ جس کی اصل کوئی اور چیز ہو، یعنی شاخ کو بھی فرع کہتے ہیں۔ متفرع، کس چیز کا کس چیز سے نکلنا۔ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات، اللہ تعالیٰ کے شیونات اس کی ذات کے فرع ہیں اور اس کی صفات ان شیونات پر ہی متفرع ہیں۔ ان کے اسماء جیسے خالق و رازق وغیرہ ما صفات پر متفرع ہیں، اور اس کے افعال ان اسماء پر متفرع، اور تمام موجودات افعال کے نتائج ہیں اور انہی پر متفرع۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس معلوم ہو کہ شیون اور چیز ہیں اور صفات اور چیزیں، اور شیون خارج میں عین ذات ہے اور صفات خارج میں ذات پر زائد ہیں۔ وجد، کسی اچھے اندرونی جذبے سے جوارح یعنی انسان کے ہاتھ مودی کا اعضاء جس سے وہ کسب معاش کرتا ہے کا بے قابو ہو جانا۔ صنعت مشاکلہ، ظاہری مماثلت کی وجہ سے ایک کی صفت کو دوسرے سے منسوب کرنا، جیسے اس مکتوب میں لفظ شوق کو اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرف نظر عنایت یا رحمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ذوق، اس کے لفظی معنی چکھنے کی ہے، اس کی قوت کو کہتے ہیں، یا لذت ذائقہ سے ہے۔ انگریزی میں اس کے لفظ ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ استعداد، سلیقہ، مشرب، حال، شوق، دلچسپی، حظ وغیرہ صوفیاء کے بعض علوم معرف کو بیان کرنے اور سننے کے لیے خاص ذوق کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر ان کا بیان کرنا اور سننا مفید نہیں ہوتا۔ اجمال، نچوڑ، ان لب لباب، اختصار، خلاصہ۔ مکتوب نمبر 26، اس بیان میں کہ شوق ابرار کو ہوتا ہے، مقربین کو نہیں ہوتا، اور اس مقام کے مناسب علوم کے بیان میں شیخ العالم مولانا حاجی محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ارشاد فرمایا تھا، حق سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، الا طلال شوق الابرار الى لقائی،
وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا، یعنی آگاہ ہو جاؤ، ابرار نیک بندوں کا شوق میرے ملاقات کے لیے بہت بڑھ گیا اور میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق ہوں۔ مکتوبات شریف میں حضرت حاجی محمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے نام دفتر اول میں مکتوب 26، 23، 34، 33، 34، 35، 36 ہیں۔ آپ لاہور کے بڑے عالم اور صاحب کمال اساتذہ میں سے تھے۔ آپ کا گران علم و فضل کا مرکز تھا، مفتی کے عہدے پر فائز رہے، صحیح بخاری مشکات کے ختم پر بہت پرتکلم محفل منعقد کرتے۔ آپ نے بڑی عمر پائی اور آپ کی تمام اولاد علم و کمال میں باپ کا نمونہ تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن پاک میں یہ فرق ہے کہ حدیث قدسی الہام یا خواب یا فرشتے کے واسطے سے بالمعنی نازل ہوتی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں اور اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام معین الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں، اور قرآن مجید متواتر ہوتا ہے، بخلاف حدیث قدسی کے آپس میں اس کا حکم فرع میں نہیں ہوتا، فروع میں نہیں ہوتا۔ علامہ مراد مکی رحمۃ اللہ نے کہا کہ احیاء میں اس حدیث کو ان الفاظ سے ذکر کیا ہے، لقد طال الشوق الابرار۔ عراقی رحمۃ اللہ نے اس کی تخریج میں کہا کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں پائی، لیکن صاحب الفردوس نے اس کو حدیث ابو درداء سے نقل کیا، ان کے صاحبزادے نے مسند الفردوس میں اس کی سند ذکر نہیں کی، اور شیخ اکبر قدسور نے فتوحات مکیہ میں کس مقام پر کہا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، لیکن اس کی صحت کا مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف شوق رکھنے کا ذکر فرمایا اور اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ ان سے زیادہ ان کا مشتاق ہے، اور مجھے کشف سے اس کا کچھ علم ہو سکا، وہ نہ کسی صحیح روایت سے، لیکن یہ مذکور حدیث مشہور ہے انتہا ملخصاً، لیکن مذکور روایت کے معنی صحیح ہے جو اس حدیث کے مطابق ہے، من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعً، جو شخص میری طرف ایک بارش قرب حاصل کرتا ہے میں اس کی ایک طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ یہ اصل میں ایک علم کا ایک موضوع ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر بھی کیا۔ بعض دفعہ روایات میں ایک حدیث شریف گم ہو جاتا ہے، کیونکہ روایت کے اپنے قانون ہیں۔ مثلا کوئی راوی ہے جس کا علم کسی کو نہیں، مجہول ہے، ایسی صورت میں اس کی حدیث شریف ضعیف ہو جاتی ہے، حالانکہ حدیث شریف تو وہی ہوتی کیونکہ متن تو تبدیل نہیں ہوتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے راوی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بعض قلوب پر اللہ تعالیٰ اس کو منکشف فرماتے ہیں، بس فرق صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث شریف جو گم ہو چکی ہو، اور بعض قلوب پر جیسا احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا، کسی اور میں نقل کیا گیا، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حدیث شریف جو بھی ہوتی ہے وہ کسی اور حدیث شریف کے بنیاد پر بالمعنی مضبوط ہو جاتی ہے، بالمعنی یعنی اس کا معنی ثابت ہو جائے۔ جیسے دیکھیں نا یہاں پر معنی ثابت ہو رہا ہے، حدیث شریف موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعً، جو میری طرف ایک مطلب یعنی وہ کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی۔ اب دیکھیے اس سے پتہ چلے کہ جو جتنا انسان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف زیادہ رحم فرماتے، کرم فرماتے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔ تو اگر کوئی شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بالمعنی تو ثابت ہو گیا، اور یہ بھی ایک اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، مطلب بالمعنی ہو جائے۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ جو میرے ساتھ ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو مجھے بھی اس کی ملاقات کا شوق، تو اس کا مطلب بالضد، مطلب یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس طرح مطلب ایک علمی موضوع ہے۔ اب آگے آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ حق سبحانہ و تعالی نے شوق کی نسبت ابرار کے لیے ثابت فرمائی ہے، شوق، کیونکہ مقربین واصلین یعنی جن کو وصال ہو چکا ہو ان کا شوق باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ شوق مطلوب کے گم کرنے یعنی حاصل نہ ہونے کا متقاضی ہے، اور مطلوب کا گم ہونا، حاصل نہ ہونا ان کے حق میں مفقود ہے، کیونکہ ان کو تو حاصل ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بے حد محبت ہونے کے باوجود اپنے نفس کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتا، نفس کے خواہشات کی طرف رکھتا ہے لیکن نفس کی طرف تو نہیں رکھتا۔ ہاں جی، کیونکہ اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو گم کرنا اس کے لیے ثابت نہیں ہے، نفس ہر وقت اس کے ساتھ ہے نا، تو اس وجہ سے وہ تو گم نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف کوئی شوق نہیں ہے۔ بس صاحب وصال یعنی واصل مقرب جو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اپنے نفس سے فانی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ انسان کا حال اپنے نفس کے ساتھ ہے۔
لہذا ثابت ہوا کہ ابرار ہی مشتاق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مطلوب کو گم کرنے والے محب ہیں، یعنی ابھی وہ واصل نہیں ہوئے۔ اور ابرار سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو مقرب واصل صاحب وصال نہ ہو، خواہ وہ راہ سلوک کی ابتدا میں ہو یا وسط میں ہو، اگرچہ وسط سے رائی کے دانے کے برابر باقی رہ گیا ہو۔ کسی نے فارسی میں کہا ہے فراقی دوست اگر اندکس اندک نیست، درون دید اگر نیم ہو بسیارست، نہیں قابل برداشت ہجر توڑا بھی، گوارا آنکھ کر سکتی نہیں بال آدمی۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے قاری کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آپ کا فرمانا مدح بما یشب الذم، یعنی ایسی تعریف جو مذمت کے مشابہ کے طور پر ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک منتہی واصل بسا اوقات اس شوق و طلب کی تمنا کرتے جو اس کو ابتدا میں حاصل تھا۔ ہاں جی، کیونکہ وہ محسوس ہوتا ہے شوق، اور یہ محسوس نہیں ہوتا۔ انس اور شوق میں یہ فرق ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے اس کو اس عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ شوق جو ہوتا ہے یہ حصول سے پہلے ہوتا ہے۔ مثلا میں ڈاکٹر بن جاؤں تو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوگا، جب ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انس ہوگا، کیونکہ اگر ڈاکٹری سے ہٹا دیا گیا تو پھر بڑی تکلیف ہوگی۔ انس اس کو کہتے ہیں نا کہ جب تک حاصل ہو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا، لیکن جس وقت حاصل نہ رہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا جو بلڈ پریشر ہے نا یہ ایٹماسفیرک پریشر کے ساتھ بیلنسڈ ہے، لہٰذا میں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایٹماسفیرک پریشر کم ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر ہمارا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محسوس مطلب جس کو کہتے ہیں پہلے اگر حاصل ہوتا ہے نا تو اس وقت محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت رہ جائے مطلب چلا جائے تو اس وقت پر بڑا محسوس ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہ کیا ہے؟ صحت کو دیکھو، صحت انسان کو حاصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انس ہوتا ہے نا، مطلب ظاہر کو محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن اب چلی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، چونکہ ظاہر مطلب اس کو جو چیز حاصل تھی اس کا تو احساس نہیں ہوتا۔ تو شوق اور انس میں حضرت نے اس طرح فرق کیا ہوا ہے۔ اور شوق کے زائل ہونے کے لیے ایک اور مقام جو پہلے مقام سے زیادہ کامل و مکمل ہے، اور وہ ادراک پانے سے عجز و امیدی کا مقام ہے۔ واہ، جب آدمی کہتا ہے کہ یہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا بھی شوق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب آدمی کو بالکل ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، کوئی شعر ہے نا کہ آساں ہو گئی، اتنے مطلب کیا، اتنے پڑ گئی مشکل کی آساں ہو گئی۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب پھر جب نا امیدی ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ نہیں ہوتا بات، اور جہاں امید ہی نہیں وہاں شوق بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ایسا کامل شخص جو انتہائی کمال تک پہنچ چکا ہو عالم کی طرف واپس لوٹتا ہے تو عالم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے مطلوب کے گم ہونے کے باوجود، گم کرنے کے باوجود بھی شوق کی طرف عود نہیں کرتا، یعنی واپس نہیں لوٹتا، کیونکہ اس کو شوق کا زائل ہونا، مطلوب کا گم ہونا ثابت ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ امیدی کے باعث تھا۔ اور وہ امیدی رجوع کے بعد بھی موجود ہے، بخلاف پہلے کامل کے، اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے بعد فقدان گمشدگی کی پیدا ہونے کے لیے جو پہلے زائل ہو گیا تھا شوق اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پر جب اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے بعد مطلوب کا گم ہونا پایا گیا تو اس کو شوق بھی حاصل ہو گیا جو اس کے زائل ہونے سے جاتا رہا تھا۔ یہ نہیں کہا جائے کہ رسول اللہ کے مراتب ابدالآباد تک کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ان مراتب میں سے بعض کی توقع کی جاتی ہے تو اس وقت واصل مقرب کے حتمی شوق کا حاصل ہونا متصور ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مراتب کا منقطع نہیں ہونا سیر تفصیلی پر مبنی ہے۔ سیر تفصیلی کیا، کس کو سیر کو کہتے ہیں؟ سیر فی اللہ، سیر تفصیلی پر مبنی ہے، جو کہ اسماء و صفات و شؤون و اعتبارات میں واقع ہوتی ہے، اور اس تفصیلی سیر میں سیر کرنے سے سالک کے حق میں رسول اللہ کی نہایت تک پہنچنا متصور نہیں ہے، اس سے شوق کبھی بھی زائل نہیں ہوتا۔ اور ہم جس سالک واصل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے منتہی واصل ہے
جس نے اجمالی طور پر ان مراتب کو طے کیا اور ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو کسی عبارت میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، بس وہاں توقع امید ہرگز متصور نہیں ہے، لامحالہ شوق اور طلب اس سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ میں سے خاص اولیاء کا حال ہے، کیونکہ حضرات وہ ہیں جن نے صفات کے تنگ کوچہ سے عروج کیا ہے اور حضرت ذات حق تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں، بخلاف ان حضرات کے جو صفات الہیہ میں تفصیل کے طور پر سالک ہیں اور شیونات میں ترتیب وار سیر کرنے والے، کیونکہ حضرات تجلیت صفاتی میں ابد آباد تک پابند مقید رہتے ہیں اور مراتب اصول کا حاصل ہونا ان کے حق میں صفات تک وصول کرنے والا اور کچھ نہیں۔ حضرات بات تک عروج حاصل ہونا صفات اعتبارات میں اجمالی سیر حاصل ہونے کے سوا متصور نہیں ہے، اور جس کی سیر اسماء میں تفصیلی طور پر واقع ہوئی ہو وہ صفات و اعتبارات میں مقید ہو کر رو گیا اور شوق و طلب اسے زائل نہ ہو اور وجد تو اور تواجدن اسے جدا نہ ہوا، بس سو کچھ تواجد والے حضرات تجلیات صفاتی والے لوگ۔ یہ حضرت نے ایک بہت باریک بات بیان فرمائی ہے، وجد والوں اور جو وجد والے نہیں ہیں ان کی فرق بیان فرمایا کہ ایک ہوتا ہے جو شعونات و اعتبارات میں اجمالی طور پر سیر کرنے والے ہیں، تو وہ چونکہ اجمال کبھی تفصیل میں نہیں جاتا تو لہٰذا اس سے مطلب جنامید ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کا شوق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جو دوسرے حضرات ہیں جو تفصیل میں جاری ہے، مطلب صفات میں، تو لکل اس کے لیے تو ہر وقت شان نہیں بدلتی رہتی ہے، تو اس صفات میں تفصیل میں چونکہ جانے والے تو ان کا شوق کم نہیں ہوتا، وہ شوق ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو جو وجد والے حضرات ہیں وہ اصل میں تفصیلی مقامات میں صفات اور اسماء کے تفصیلی مقامات میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا وجد جاری رہتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے شوق ہونے کے کیا معنی ہے جبکہ سبحان تعالیٰ سے تو کوئی چیز گم نہیں ہوئی ہے، یہ اب ذرا سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ اللہ پاک نے بھی تو فرمایا میں اس کی طرف زیادہ شوق، تو ان کا شوق کیسے ہوگا کیونکہ اس نے تو کوئی چیز گم نہیں کی ہے۔ سوال سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کے شوق کرتا ہوں، تو اللہ پاک شوق فرماتے ہیں، تو اللہ پاک شوق فرماتے ہیں، اس نے تو کوئی چیز گم نہیں کی ہے، تو پھر کیسے اس کو شوق ہوگا؟ جو بھی حاصل کرنے والا ہو، تو اللہ پاک کو تو سارا کچھ حاصل ہے، تو وہ کیسے مطلب شوق کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تو فرمایا کہ کیا معنی جبکہ حق سبحان تعالیٰ سے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے؟ میں اس کے جواب میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے شوق کے لفظ کا استعمال یہاں پر صنعت مشاکرہ کے طور پر ہو، اس حدیث میں شدت کا ذکر اس بات سے ہو کہ جو کچھ عزیز جبار تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ اس کی نسبت سے شدید اور غالب ہوتا ہے جو کہ ضعیف بندے کی طرف منسوخ کیا جائے۔ یہ جواب علماء کرام کے طریقے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، چونکہ میں اس کو اکثر اس انداز میں عرض کرتا ہوں واللہ عالم بالصواب کہ اللہ پاک اپنا ہاتھ ہمیشہ غالب رکھتے ہیں، تو آپ جو کچھ اللہ کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ سن مشاکلہ کا میں ایک لفظ مجھے سمجھ میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اس وقت آ گیا حضرت کی برکت سے، ورنہ بہت مشکل چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، حض قرض، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ قرض حسنہ جس پہ یہود نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، یعنی اس پہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک مذاق کیا تھا، اللہ فقیر ونحن اغنیاء، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ہاں جی، تو پھر اس کے بعد مطلب اس وقت تو ہم لکھ رہے ہیں جو کہہ رہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء اللہ کو بھی مطلب قدر کیا وغیرہ سے۔ تو اب اس میں جو ہے نا یہ والی بات ہو گئی کہ اب یہاں پر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قرض کی جاتی ہے، اب اللہ پاک کو تو قرض نہیں دی جا سکتی، لیکن بندے کے حال کے مناسب سے ہے۔
بندے کے حال کے مناسب سے ہے کہ جس طرح بندہ کسی بندے کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، تو بندہ اس کو ادا کرتے واپس. تو یہ قرض ہے، یہ اصل میں اللہ پاک اس کو آخرت میں ادا کرے گا، اس کا اجر دے گا. تو یہ بندوں کے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ٹرمینالوجی میں جواب ہے. یہ نہیں کہ اللہ، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ظاہر ان چیزوں سے پاک ہے. یہی جو فرمایا کہ ہم نے آپ کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے، تو پہلے سے اللہ کی ہیں، پہلے سے اللہ کی. ہماری ساری چیزیں تو پہلے سے اللہ کی ہیں، ہم نے اپنے گھر سے توڑی لی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. تو خرید رکھنے کی کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ہمارے لحاظ سے وہ فرمایا. سمجھ میں آئی؟ تو فرمایا یہ جواب علمی ہے. یہ جواب کیا ہے؟ علمی ہے، ابھی ذوقی جواب نہیں ہے، صوفیانہ جواب نہیں ہے. ہاں جی، فرمایا صوفیانہ جواب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ جواب علماء کرام کے طریق پر ضعیف بندہ حضرت مجدد کے نزدیک مذکورہ اشکال کے کئی جواب ہے جو کہ صوفیاء کرام کے طریقے کے مناسب ہے، لیکن وہ جوابات ایک قسم کا شکر چاہتے ہیں، حال چاہتے ہیں اس کا. ہاں جی، اور شکر کے بغیر جوابات ذکر کرنا مستحسن نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی شان کے بارے میں بات کرنا تو شکر ہی میں ہو سکتا ہے، وہ تو سو میں تو ہو نہیں سکتا. ہاں جی، کیونکہ شکر والے لوگ معذور ہے، حالت سو والے پوچھے جائیں گے. اس وقت میری حالت خالص و محسوح کی ہے، پس ان جوابات کا ذکر کرنا میرے حال کے مناسب و لائق نہیں ہے. بات یہی ہے. والحمدللہ اولا وآخر والصلاۃ والسلام علی نبی دائم و سرمدا. پر میں اس کا جواب صوفیانہ ہے لیکن وہ جواب میں لینا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے لیے شکر میں جانا ضروری ہے، اور شکر میں ہوں نہیں. تو ایک دفعہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپس میں اپنے ساتھ باتیں کرنے لگے. ایک آدمی سن رہا تھا، وہ مجذوب تھے بہت بڑے عالم، لیکن کبھی کبھی جذب طاری ہو جاتا تھا. تو وہ کہنے لگے میں نے اس سے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے پھر اسے یہ کہا. اس نے کہا بکو مت. یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بات اس نے جا کر فوراً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو حضرت ڈر کی وجہ سے بیٹھ گئے، کہتے مجذوب ہے نا تبھی تو ایسا کہا، ہم ایسی بات کر لیں تو ہماری تو گردن نہ پی جائے، ہم ایسی بات کر لیں تو ہماری تو گردن نہ پی جائے. تو جو صاحب سو ہوتے ہیں وہ بہت محتاط بات کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ شان بڑی اونچی ہے، بس اس کے مطابق بات کیسے ہو سکتی. تو کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے یا نہیں.